بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کر اور قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ بایزید نے کہا دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ کہا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا اللہ ایک ہی، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح قلم و کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہے، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندے پر 5 نمازیں فرض کی ہے، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے آسمان اور 7 بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہے، اس کا 8واں نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سیدھا کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ کہا وہ بتا کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقیمن کے قدم اکھاڑنے والی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑے بڑوں کے عقل پر پرد ڈال دیتی ہے۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میرے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ارے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کی طواف کیا؟ فرمایا
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ و غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ گئے، سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہے، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ قبول کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا بتاؤ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے، اس میں دونوں سچے ہیں۔ فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو کہ نہیں؟ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جدی اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں کہ ارے میں نے ہی تو نہیں تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، تو میں کہاں سے داخل کرواؤں؟ میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جدی ساری ہیں، آپ دروازہ کھلوائے، وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میری بس کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں، جاؤ نبی عربی کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جبیر صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو اسلام کہاں سے زندہ کریں گے؟ جب اتنا ایمان نہیں کہ ایک سنت کو جا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دے گی؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، معاف کرنا، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قانون والا ہے کہ مال اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دکھا۔